الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا یہ 13واں کلاس ہے اور آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس پہ گفتگو ہونے والی ہے۔ ذرا دل کو حاضر کیجئے اور اگر آپ کے پاس کاغذ اور قلم ہو اور یہ پوائنٹس نوٹ کریں تو بہت اہم رہے گا۔ آج ہم بات کریں گے دین کے داعی بنے کے حوالے سے۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلا سوال ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے اور کیوں؟ دنیا کی سب سے عظیم نعمت، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہے۔ تو اپنے حساب سے لوگ نعمتوں کا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں یہ ساری نعمتیں ہمیں جو ملی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں وقتی ہیں، چند روزہ ہیں۔ جب آنکھ بند ہوگی یہ ساری نعمتیں اپنی اہمیت کھو جائیں گی۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں سکون دیتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں نجات دے گی، اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ گویا کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی نسبت اپنی طرف کی اور اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیا، لہذا اس نعمت کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے، اسلام کی یہ نعمت بہت آسانی سے ہمارے پاس ایسی ہی الٹپ نہیں آ گئی ہے، بلکہ اس نعمت کے راستے میں حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی پریشانیوں کو جھیلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے لیے آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اسی کے لیے چھری چلتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دین کے لیے جیل میں ڈالا جاتا ہے اور عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی دین کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آری سے چیرا جاتا ہے۔ اسی دین کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی دین کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت سے سخت آزمایا جاتا ہے۔ اسی دین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے اکر فو کو برداشت کرتے ہیں، اور اسی دین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک تھکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اسی دین کے لیے صحابہ نے قربانیاں دیں، تابعین نے قربانیاں دیں، اللہ والوں نے قربانیاں دیں، تب یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو یہ دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دین کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام بہت عظیم دین ہے۔ اس عظیم دین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، فلسطین فتح ہو چکا ہے۔ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کا سفر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک جگہ پر رکے، سواری سے اترے، کیونکہ کیچڑ تھا جس کو پار کرنا تھا۔ اپنی چپل ہاتھ میں لی اور سواری کے مہار کو تھاما اور چل رہے تھے۔ جاتے ہوئے سیریا دکھ رہا تھا اور وہاں کے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کو سیریا کے لوگ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہاتھ میں چپل لیے ہوئے اور سواری کا مہار تھامے ہوئے اس کیفیت میں آپ چل رہے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ سن کر کے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی
تو میں اسے امت محمدیہ کے لیے عبرت کا سامان بنا دیتا۔ انا کنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العز بغیر ما اعزنا اللہ به اضلنا اللہ۔ ہم دنیا کے سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اصل عزت اسلام میں ہے، یہ بات سمجھائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام اتنا عظیم دین ہے جو ہمارے پاس ہے، تو اس دین کی دعوت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس دین کی دعوت کا حکم کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر گھر میں دعوت کی بات ہوگی تو ہر مسلمان کے اوپر دین کی یہ دعوت فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے ویسے ہی گھر میں دین کی دعوت فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھانا، اپنے گھر والوں کو دین سکھانا، اپنے گھر والوں کو دین پر چلانا، اپنے گھر والوں کے اندر ایمان کا ماحول بنانا، یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس انداز میں داعی بننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ فرض عین ہے نماز اور روزے کے جیسے۔ البتہ عام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، عام انسانوں تک دنیا تک اللہ کا دین پہنچانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم سب سے ذمہ داری جاتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے بہت ہی اہم کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تم جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک امریکن مسجد میں داخل ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو امام کو عجیب لگتا ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور مائکرو فون لے کر کے یہ سورہ فاتحہ سنا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے اسلام قبول کیا ہوں، ابھی تک میں نے سورہ فاتحہ یاد کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تم جانتے ہو تو اسے پہنچا دو۔ میں نے 7 آیتیں یاد کر لی تھی، اس لیے سوچا کہ اسے پہنچا دو۔ کتنا پیغام ہمارے پاس ہے، کتنی باتیں ہیں ہمارے پاس، کیا ہم نے لوگوں تک پہنچایا؟ یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہماری؟ میرے بھائیوں، دین کی دعوت کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم دین کا یہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر نبیوں کا کام کر رہے ہیں، اور انبیاء اس دھرتی پر سب سے افضل لوگ ہیں۔ سب سے افضل کام ہم کریں گے کیونکہ نبیوں کا کام ہم کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کام دنیا کے سارے کاموں میں سب سے بہتر کام ہوگا۔ سب سے بہتر جاب اگر ہو سکتا ہے تو کیا ہے؟ دعوت ہے۔ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، سب سے بہتر کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم کماؤ، مال جمع کرو اور پھر اپنے بچوں کو پوسو اور پالو، نہیں، اخرجت للناس، انسانوں کے لیے تمہیں وجود میں لایا گیا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دھن جمع کریں، ہم پیسے جمع کریں، ہم اپنے مستقبل کے بارے میں دنیا کے حوالے سے فکر مند ہوں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہمارا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم رب کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں، اور رب کے قانون میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے خیر خواہ بنیں، اور انسانوں کی سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ سن 14 ہجری میں حضرت ربیع بن عامر مسلم فوج کے ساتھ قادسیہ کے میدان میں، اور جنگ ہے رستم سے، تو رستم کے دربار میں جاتے ہیں بات کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایلچی بن کر کے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سپاہی ہیں مسلمانوں کے۔ جب رستم کے دربار میں جو بادشاہ ہے جاتے ہیں تو بالکل شان بے نیازی سے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔
حضرت ربیع بن عامر سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر تم لوگ اس حالت میں کس لیے آئے ہو، کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے؟ پیسے دے دیتے ہیں ہم تم کو۔ حضرت ربیع بن عامر نے تاریخی جملہ کہا تھا، نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی پوجا سے نکال کر اللہ کی پوجا کی طرف لے جائے، ومن ضیق الدنیا الی سعتھا، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی اور وشالتا کی طرف لے جائیں، ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور دینوں کی سختی سے اسلام کے انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ بات کہی تھی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معمولی مسلمانوں کے سپاہی نے رستم کے دربار میں۔ تو یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ چاہے کسی بادشاہ سے بات کرنے کی نوبت کیوں نہ آئے، لیکن اس تک ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے۔ ہمارا پیغام ہے انسانیت تک اللہ کا دین پہنچانا، ہمارا کام ہے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی کی طرف لے جانا، ہمارا کام ہے دنیا کی تنگی سے اسلام کی کشادگی کی طرف انسانوں کو لے جانا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کام ہے کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو دنیا سے گزر جائیں گے، قبر میں رہیں گے، لیکن اس کے باوجود نیکی اور اجر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور کرنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہوا، آپ نے ایک آدمی کو نماز کی دعوت دی، بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اب نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کے کھاتے میں بھی ٹرانسفر ہوگا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دی اور اس کے گھر والے بھی نمازی بن گئے، تو گھر والوں کو بھی، اگر 4 آدمی ہیں، گھر والے بھی نماز شروع کر دیے اور گھر والوں کو بھی ثواب مل رہا ہے، تو ایک پہلا آدمی اور پھر وہ 4 آدمی ایڈ ہوا، اور اس طریقے سے ان کو اپنا ثواب مل رہا ہے، اور ادھر 5 آدمی کا ثواب اس کے برابر میں آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ ہو سکتا ہے سوئے ہوں گے، آپ ہو سکتا ہے دنیا سے گزر چکے ہوں گے، قبر میں ہوں گے، پھر وہ 4 آدمی جو عمل کر رہے تھے وہ خود بھی دوسروں کو سکھائیں گے، تیسرے کو سکھائیں گے، چوتھے کو سکھائیں گے، اور یہ سلسلہ پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی تھی، ان کتابوں کو جتنے لوگ پڑھتے ہیں جتنا ثواب ان کو ملتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں وہ قبر کی زندگی گزار رہے ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، لیکن وہ سارا ثواب ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر نیکی کا کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ یہ احساس پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر۔ یہ احساس جب پیدا ہوگا تو سمجھ پائیں گے کہ واقعی دوسروں کو ایک اللہ کی طرف، دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کتنا فائدہ ہے، کتنا اجر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دوسروں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اختیاری کام نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم نہیں بلائیں گے نا تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے ہم ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ایک قصہ بیان کیا۔ قصہ کیا ہے کہ مثال دی کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے اور اللہ کے حدود میں تجاوز کرنے والوں کی مثال ایک کشتی کے جیسے ہے، جس کے ایک اوپر والے حصے میں کچھ لوگ چلے گئے اور نیچے والے حصے میں کچھ لوگ چلے گئے۔ نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نیچے والے اوپر کیوں آتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو نیچے والوں نے سوچا کہ ہم جب نیچے سے اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ نیچے ہی میں سوراخ کر لیں اور پانی نکال لیں۔ تو اگر نیچے والے کشتی میں سوراخ کرنے جائیں گے اور اوپر والے ان کو سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر کشتی ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔
یہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی سماج میں برائی ہو رہی ہے اور اس برائی پر آپ نکیر نہیں کرتے ہیں، آپ اس برائی پہ انکار نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر وہ ڈوبیں گے، وہ ہلاک ہوں گے، تو آپ بھی ہلاک ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے روکا تھا وہ بچا لیے گئے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ دین کا جب ہم کام کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو دین کا کام کرنے کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں، ورنہ ہم بھی تباہ اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کا کام انسانیت کا کام ہے۔ ایک اندھا آدمی راستے سے گزر رہا ہے اور ہم ہاتھ باندھ کر کے ایسے دیکھ رہے ہیں، راستے میں گڈھا ہے اور اس گڈھے میں وہ گر جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی جان نکل گئی۔ بہت بڑے انسان ہیں آپ جی، آپ ایک گڈھے میں گرتے ہوئے انسان کو دیکھا اور آپ نے اسے بچایا نہیں۔ ایک دودھ پیتا بچہ ہے، سامنے میں انگارہ آگ جل رہی ہے اور اس آگ کو ایسے پکڑنے جا رہا ہے۔ بچہ پکڑ سکتا ہے نا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر دیکھ رہے ہیں اور بچے کو پکڑنے دیتے، یہاں تک کہ بچے کا ہاتھ جل گیا۔ آپ انسان ہیں؟ نہیں، آپ جانور ہیں۔ انسان تب ہوتے جب اس اندھے کا ہاتھ تھامتے اور گڈھے میں گرنے سے بچاتے، اس بچے کا ہاتھ تھامتے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کا ہاتھ جل جائے۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ اپنے سامنے میں دیکھتے ہیں لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے اور آپ نہیں بتاتے ہیں انہیں، تو وہی کام کر رہے ہیں جیسے ایک انسان اندھے کو گڈھے میں گرتے ہوئے دیکھتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کے دیکھ رہا ہے، اس بچے کو انگارہ تھامتے ہوئے دیکھتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی کیفیت ہماری ہوگی، اور ایسا ایک مسلمان قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے صحیح بخاری میں یہ مثال دیا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی اور پتنگیں ہیں کہ اس میں گر رہے ہیں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، میں تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کر کے آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گر رہے ہو۔ اس مثال کے ذریعہ دراصل یہی بات سمجھائی ہے کہ ایک انسان آگ میں گر رہا ہے اور تم اس کو بچا نہیں رہے ہو، یہ کیسی انسانیت ہے؟ تو سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ ہم ایک انسان کو جہنم میں جانے سے بچا لیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس دعوت میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے انجام کو بھی دھیان میں رکھیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے سے بھانپ لیا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے، چنانچہ آپ نے وضو کیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی، گھر سے نکلے یہاں تک کہ مسجد گئے، میں نے دیوار سے کان لگا لیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ممبر پر چڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، تم سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، تم مدد طلب کرو اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے اور ممبر پر سے اتر کر آ جاتے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا کہ اگر دعوت کا کام نہیں کرو گے تو اللہ اور تمہارے بیچ کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ تم لاکھ مانگو گے اللہ نہیں سنے گا تمہاری، لاکھ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کی طرف دھیان نہیں دے گا، مدد طلب کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اصل مسئلے کا حل کہاں ہے؟ دعوت میں۔ ہمارے سارے مسائل کا حل دعوت میں ہے میرے بھائی۔ ہدہد پرندہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہدہد پرندہ کا ذکر سورہ نمل میں کیا گیا ہے۔ یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں ہے، کیونکہ پرندوں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا۔ ایک دن جب پرندوں کا جائزہ لیا تو ایک ہدہد کو غائب پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ میری اجازت کے بغیر کیسے چلا گیا، اس کو سخت سزا دیں گے۔ جب پرندہ آتا ہے تو رپورٹ پیش کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں ایک ملکہ ہے، اور ملکہ
اپنے لوگوں کے ساتھ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس ملکہ کو اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور شیطان نے ان کے لیے سورج نمسکار کو بہتر بنا رکھا ہے۔ ایک پرندہ ہے جو سورج نمسکار دیکھتا ہے، سورج کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے کہ کیسے انسان ہو کر کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تک ساری کیفیت پہنچاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیتا ہے، ملکہ سبا تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ یہی خط سبب بنتا ہے کہ ملکہ سبا آتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، اور ساری قوم مسلمان بن جاتی ہے۔ تو ایک پرندے کا کردار ہے جو ایک پوری قوم کے اسلام کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک پرندہ جب دین کی خدمت کے لیے وقت لگا سکتا ہے، تو جس کے وجود کا مقصد انسانوں کی رہبری ہو، کیا وہ وقت نہیں نکال سکتا؟ نکال سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بہت ہی گہری بات ہے جو ایک اورینٹلسٹ نے کہی ہے، یا لہ من دین لو کان لہ رجال، کتنا ہی اچھا دین ہے، کتنا ہی عمدہ دین ہے، کتنا ہی بہتر دین ہے، کاش کہ اس کے پاس ویسے لوگ بھی ہوتے۔ دین تو بہت اچھا ہے، لیکن اس دین کے ماننے والے ویسے نہیں ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک قصہ یاد آ رہا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین کے سفر میں تھے، اسی بوگی میں روندر ناتھ ٹیگور تھے۔ ایک تیسرے آدمی نے سید سلیمان ندوی صاحب سے ایک سوال پوچھا۔ سوال یہ تھا کہ میں نے اسلام کا اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹیگور سے کہ آپ اس کا جواب دیجیے۔ ٹیگور نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے لوگ اسلام کو مسلمانوں کی زندگی میں دیکھتے تھے، اور دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے تھے کہ جب مسلمان ایسے ہیں ان کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن آج لوگوں کو اسلام لائبریریوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی اسلام کو جان پاتا ہے جو اسلام کا اسٹڈی کرتا ہے۔ بہت پتے کی بات کہی تھی۔ تو یہ اورینٹلسٹ کہتا ہے کہ کتنا ہی عمدہ دین ہے، کاش کہ اس کے پاس ایسے لوگ ہوتے۔ کیا ہم نہیں ہیں اسلام کے ماننے والے؟ ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اسلام کے لیے قربانی دینے والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، کویت کی دھرتی پر ہی ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے جو MBBS ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت۔ 29 سال کا عرصہ افریقی ممالک میں گزارتے ہیں۔ وہ MBBS ڈاکٹر تھے، اچھی نوکری تھی ان کی، لیکن نوکری چھوڑ دی، چلے گئے افریقہ، اور وہاں کتنا وقت لگایا؟ 29 سال وقت لگایا۔ ڈائریکٹ ایڈ سوسائٹی کے وہ فاؤنڈر ہیں، ڈائریکٹ ایڈ سوسائٹی کویت میں آپ دیکھیں گے، اس کے فاؤنڈر ہیں وہ۔ تو 29 سال تک افریقی ممالک میں وقت گزارتے ہیں۔ اس بیچ 11 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ایسا کیسے ہو سکا؟ ایسا اس لیے ہو سکا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں وجود میں بخشا گیا ہے، اس مقصد کو ہم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں دعوت کے لیے، اس لیے جب سخت حالات ہیں تو ان میں دعوت کا کام روک دینا چاہیے۔ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ سخت حالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ دعوت کا کام نہیں ہوتا، اور اگر سخت حالات ہیں تو وہاں پر دعوت کا کام اور زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک مثال میں دوں گا آپ کو۔ یہ بات بڑے بڑے اورینٹلسٹ کون ہیں؟ مستشرقین ان کو کہتے ہیں، جنہوں نے اسلامیات کا اسٹڈی کیا، حالانکہ یہودی یا عیسائی تھے۔ اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے اسلامیات کا اسٹڈی کیا۔ ان لوگوں نے مانا ہے کہ اسلامی تاریخ میں جب مسلمان کمزور رہے ہیں اس وقت اسلام سب سے زیادہ پھیلا۔ موٹی سی مثال، تاتاریوں کی مثال دیکھیے۔ سن 656 میں تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا۔ بغداد پر جب حملہ کیا تاتاریوں نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بغداد کی۔ جانتے ہیں 18 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تہہ کیا تھا تاتاریوں نے، اور ایسی حالت بنا دی تھی کہ نہر دجلہ سرخ ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون سے۔
ایک تاتاری عورت کسی مسلمان کو دیکھتی تو کہتی کہ ابھی اسی جگہ پر ٹھہرے رہو، میں تلوار لے کر کے آتی ہوں تب تمہیں قتل کروں گی۔ او سہما ہوا، وہیں پہ ٹھہرا رہتا یہاں تک کہ وہ عورت جاتی، تلوار لے کر کے آتی اور اس کو قتل کر دیتی تھی۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، اس کیفیت سے دوچار ہو گئے تھے مسلمان۔ لیکن ہوا کیا پھر بعد میں؟ تاریخ پر یہ تب سمجھ میں آئے گا۔ یہی تاتاری جب مسلمانوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، اور یہ مسلمان جب ان کے غلام بن جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں کام کرتے تھے، ان کے انڈر میں تھے، انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں اتارا تھا۔ جب انہوں نے ان کے اندر اسلام دیکھا، اسلام کی بیوٹیز کو پرکھا، تو وہی تاتاری بڑی تعداد میں اسلام کو ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ علامہ اقبال نے یہی بات کہی ہے کہ حملہ کیا تھا تاتاریوں نے، اتنی بڑی تباہی مچائی تھی، لیکن وہی تاتاری بعد میں مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب دعوت کا کام ہوتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں وہی لوگ اس دین کو اپناتے ہیں، کیونکہ یہ دین ہماری بپوتی نہیں ہے، یہ دین ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، اس لیے انسانوں تک یہ دین پہنچنا چاہیے۔ جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ جب وہ جان لیتے ہیں کہ یہ چیز ہماری تھی تو فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں، جیسا تاتاریوں کے ساتھ ہوا۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں ایک سوال پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اب تک اپنے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنے آپ سے سوچیے، میں ابھی بات نہیں کروں گا، سوچیے ذرا۔ سوچا یا نہیں؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ دین ہمارا ہے، ہمیں انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ ہم 24 گھنٹہ اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور ان کے فیوچر کو بناتے بناتے اپنے فیوچر کو خراب کر لیتے ہیں۔ یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے۔ جو دین ہمیں فری میں ملا ہے، اس دین کے لیے ہم نے کیا کیا۔ ہم اپنے سامنے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، بے نمازی ہیں، شرابی کبابی ہیں، اللہ کو نہیں جانتے، اور ہم ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے کہ ہم اپنے سامنے میں دیکھ رہے ہوں لوگوں کو آگ میں جلتے ہوئے، اور ہم ان کو آگ میں گرتے ہوئے دیکھیں اور ان کی کمر پکڑ کے ان کو کھینچیں نہیں۔ میرے بھائیوں، آگے چلتے ہیں۔ ہم اگر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے، تو ایک سوال ضرور یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ شروعات کہاں سے کریں؟ میرے بھائیوں، شروعات جو ہے اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر پہ دھیان دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، ہم مجرم ہو کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، اگرچہ ہم نمازی ہوں۔ اس لیے اپنے بچوں پہ دھیان دینا ہے، اپنی بیویوں پہ دھیان دینا ہے۔ بچپن کی تربیت جو ہے نا سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ بچپن کی باتیں پتھر پر لکیر کی طرح ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے بچپن میں بچوں کو دین سکھانے کا اہتمام کیجیے، گھر میں دین کو عام کیجیے، اور دینی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ آخری نقطہ ہوگا جس پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ ایک داعی اگر داعی بنتا ہے تو اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر ایک داعی کو چاہیے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، یعنی صرف اللہ کے دین کو پھیلانا مقصد ہو، دکھلاوا اور ریا و نمود مقصد نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر علم اور بصیرت کے ساتھ دین کی دعوت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ، اپنی بات نہیں، سنی سنائی بات نہیں، میری طرف سے پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہو۔ تو دین کا نالج ہو تب دین پہنچائیں گے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہو جاتا ہے کہ ہم نالج حاصل کریں، دین سیکھیں۔ صحیح نالج پہنچانا ہے، غلط نالج نہیں، وہ وبال جان ہے، غلط نالج نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ تو دین کی
دعوت علم کے ذریعہ ہوگی۔ تیسرے نمبر پر سچائی ہونی چاہیے، مطلب جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں ویسے کر بھی رہے ہوں، ایسا نہیں کہ قول اور عمل میں تضاد ہو، بولتے کچھ ہیں کریں کچھ نہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو روک لیتے ہو، نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کام کر لے جائیں گے تبھی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے، نہیں، کوتاہی ہے کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نہیں بلاتے ہیں تو دو جرم ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ دعوت نہیں دیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو نہیں کیا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ عمل بھی کریں اور دعوت بھی دیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو دعوت نہیں دیں گے، دعوت دینا ہے، دو جرم ہو جائے گا ورنہ۔ تو دعوت بہرحال دینا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر بات کریں تو نرمی سے کریں، کیونکہ نرمی سے جب بات کرتے ہیں نا تو دل تک اترتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ داغ دھبا دکھاتا ہے؟ نہیں، لیکن داغ دھبا دکھاتا ہے لیکن اس کو کیچ کر کے دوسروں سے نہیں بتاتا۔ ویسے ہی ہم آئینہ کے پاس جاتے ہیں تو کیا آئینہ پہ غصہ آتا ہے ہمیں کہ اس نے داغ بتا دیا، دھبا بتا دیا، غصہ آتا ہے؟ نہیں۔ تو انداز ایسا ہونا چاہیے سامنے والوں کو دین بتاتے وقت، دین کی تعلیم پہنچاتے وقت، کہ اس کو غصہ نہ آئے، اور اس کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے تو دوسرے کے کان میں نہ ڈالے، فلاں ایسا کر رہا تھا، فلاں ایسا کر رہا تھا۔ دائی نہیں ہے آپ۔ دائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی عیب دیکھا کسی کے اندر، اس کو چھپا دیا اور نہایت ہی پیار سے، محبت سے، حکمت سے اس کو دین کی بات بتائی۔ میرے بھائیوں، صبر بھی کرنا چاہیے، نتیجہ آسانی سے نہیں ملتا۔ دعوت کوئی وقتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ استھائی سفر ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ نتیجے کے لیے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کوشش کیا، اگر نتیجہ نہیں آیا تو آپ تو ایسا نہیں ہے کہ ہدایت دینے والے ہیں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، بس آپ نے اپنا کام کر دیا، اپنی ذمہ داری نبھا دی، یہی آپ سے مطلوب تھا۔ نتیجہ کے چکر میں آپ نہ پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم سب کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایک آخری نقطہ جس پر اپنی بات ختم کریں گے وہ ہے، ایک تو رول ہے اس ہدہد کا کہ وہ زمینی سطح پر دعوت کرتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو یہ کام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں لوگوں کو، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ دوسرا رول ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ دین کا کام کیسے کریں؟ تو 3 پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ پہلے نمبر پر چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس تیار کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا ہی ویڈیو، ہم دوسروں کے اوتھینٹک ویڈیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے جو گرافکس ہیں، ہمارے پاس بہت سارے گرافکس ہیں، آپ ہم سے لے کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، عام کر سکتے ہیں سوشل میڈیا۔ تو قرآن اور حدیث کے گرافکس سے شیئر کریں تاکہ اچھی شکل میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ دوسرے نمبر پر ایسا نہیں ہے کہ 2 دن کیا اور بس اس کو تکیہ کے نیچے سنبھال کے رکھ دیا، نہیں، لگاتار لگے رہیں۔ لگاتار کوئی کام کرتے ہیں نا، کم ہو لیکن لگاتار ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میسیج دیں تو اس میں پازیٹیو میسیج ہو، نگیٹو میسیج نہیں ہونا چاہیے۔ نگیٹو میسیج سے جو ہے نا لوگ ہماری بات نہیں سنتے۔ اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو اسلوب ہونا چاہیے۔ پازیٹیو اسلوب اختیار کرتے ہیں تو لوگ ہماری بات کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں سنکلپ لینا ہے۔ کیا ہے میسیج؟ یا تو ہم زمینی کام کریں، ہدہد کا کردار ادا کریں، یا سوشل میڈیا کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ کریں گے؟ دین کے مددگار بنیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔